السلام علیکم، دیسی ہیلتھ ٹپس میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ پیارے بھائیوں اور دوستوں، آج ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ تمام بھائیوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ایک نیا نسخہ لے کر آیا ہوں، ایک طلا لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جو کہ آپ کے نفس کی لمبائی موٹائی میں ایک عجیب سا اضافہ کرے گا، یعنی کہ بہت جلد ایک چھوٹے سے ٹائم پیریڈ میں زیادہ کام کرنے والا۔ کیونکہ آج کل کا دور آپ کو پتہ ہے، فاسٹ دور ہے، کوئی اتنا لمبا چوڑا نسخہ کوئی بھی نہیں بناتا، نہ کوئی جڑی بوٹیوں کا استعمال کرتا ہے، نہ وہ لے سکتا ہے۔ اور ویسے بھی جڑی بوٹیوں کے نام اتنے مشکل ہیں کہ آپ کو یاد کرنا بھی مشکل ہیں، بلکہ لکھنے بھی آپ کو نہیں آئیں گے، انگلش میں ہو یا اردو میں ہو یا ہندی میں۔ آپ کو جڑی بوٹیوں کے نام بھی اگر غلط ہو گئی تو جڑی بوٹی آپ کو پتہ ہے، ان کے نام غلط ہو جائیں تو اور چیز مل جاتی ہے، اور اس میں پھر ان کی جڑی بوٹیوں کی اقسام میں پھر اوریجنل بھی آ رہی ہیں اور 2 نمبر بھی اس میں آ رہی ہیں۔ تو اس طرح انسان کو بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے۔ تو یہ سوچ کر میں اس چینل کا انتخاب میں نے کیا، اور میں نے اس چینل کی بنیاد رکھی اور پھر اس پر ورک کرنا شروع کیا کہ لوگ جڑی بوٹیاں نہیں استعمال کر سکتے اور نہ خرید سکتے ہیں، تو لہٰذا ان کو ایسی چیز پرووائڈ کی جائے جو کہ جڑی بوٹی نہ ہو، یا اگر جڑی بوٹی ہو بھی تو اتنی عام ہو کہ آسانی سے ہر جگہ پر دستیاب ہو، اور اس کا نام بھی ایسا ہو کہ یاد ہو جائے۔ تو آپ نے میری پچھلی ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ کوئی ایسی جڑی بوٹی کا میں نے نام نہیں لیا جس میں آپ کو کنفیوژن ہو، یا آپ نے مجھ سے پوچھا ہو کہ یار اس جڑی بوٹی کا مطلب کیا ہے، یا کس طرح اس کو لینا ہے، کہاں سے لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں آسان سے آسان چیزیں کوشش کرتا ہوں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، تاکہ آپ لوگوں کو کوئی ڈیفیکلٹی نہ ہو، اور آپ لوگ جو بھی نسخہ بنانے کے لیے جائیں تو آپ آسانی سے اس چیز کو خرید کر آسانی سے گھر میں بیٹھ کر اس کو بنا لیں۔ اور دوسری بات یہ آپ کو امپورٹنٹ بات بتانا چاہتا ہوں کہ سم ٹائم جڑی بوٹیوں کی بدبو اتنی زیادہ ہوتی ہے، اگر آپ ان کو گھر میں بنانا چاہیں گے تو اس کی سمیل اتنی زیادہ ہوگی کہ پورے گھر میں اس کی سمیل پھیل جائے گی، اور دوسروں کو پتہ چل جائے گا، گھر والوں کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کیا چیز بنا رہے ہیں۔ تو اس لیے گزارش یہ کرتا ہوں کہ آپ میرے نسخہ جات کو استعمال کیا کریں، ٹھیک ہے۔ میں آپ لوگوں کے لیے محنت کرتا ہوں اور ایسی چیزیں لے کر آتا ہوں جہاں پر صرف ایک اور چیز ہو، ایک اور 2 چیزیں مشتمل ہوں، اور اس کے علاوہ آسان سے آسان تر ہوں، جڑی بوٹیاں اس میں زیادہ شامل نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھوڑی سی تمہید بننے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ جتنے بھی نسخہ جات میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آتا ہوں، یہ 100% اوریجنل ہوتے ہیں، خالص ہوتے ہیں، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا، اور اس کو آپ ضرور استعمال کیا کریں، ٹھیک ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے نسخے کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے چیز لینی ہے روغن مچھلی 2 تولہ۔ اسکرین پر امیج موجود ہے۔ مچھلی کا تیل آسانی سے مل جاتا ہے مارکیٹ میں، کہیں سے بھی آپ لے سکتے ہیں، آپ دنیا کی کسی بھی کونے میں تو آپ لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد لینا ہے روغن زیتون 5 تولہ، ٹھیک ہے۔ یہ نسخہ آپ نے بنوا لینا ہے۔ یہ تولے میں جو فرق آتا ہے نا، یہ بڑا معنی رکھتا ہے اس کا نسخے کا، یہی تو مطلب ہوتا ہے کہ اس میں جو مقدار ہے وہ کتنی ڈلنی چاہیے۔ تو مقدار کا آپ خاص خیال رکھا کریں، جتنی مقدار بتائی جاتی ہے آپ اتنی استعمال کیا کریں۔ روغن مچھلی 2 تولہ، روغن زیتون 5 تولہ، اس کے بعد آخری روغن ہے روغن بیضہ مرغ۔ روغن بیضہ مرغ بولتے ہیں جو مرغی کے انڈے کا جو زردی کا تیل ہوتا ہے نا، اس کو بولتے ہیں روغن بیضہ مرغ، ٹھیک ہے۔ یعنی مرغی کے جو زردی کا تیل ہے، انڈے کی زردی کا تیل جو ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں، تو وہ بھی آپ نے 2 تولہ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ روغن مچھلی 2 تولہ، روغن زیتون 5 تولہ، اور روغن بیضہ مرغ یہ بھی 2 تولہ آپ نے لینا ہے۔ سب کو اچھی طریقے کے ساتھ ملا لیں، ملا کر اگر گرم کرنا چاہتے ہیں تو گرم کر لیں، ورنہ ضرورت نہیں ہے، اور تلا تیار ہو جائے گا۔ یہ تینوں کو ملا لیں گے۔ مقدار کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، اور کوشش یہ کریں کہ ان تلوں کو اگر آپ کسی شیشی میں بند کر کے اور چند دن آپ دھوپ میں رکھ لیں، یعنی اگر ان کو آپ دھوپ میں رکھ لیں تو دھوپ میں جو اس کے دھوپ کے اثرات ہوتے ہیں وہ اس تیل میں آ جائیں گے، اور آپ کو یہ تیل جو ہے وہ زیادہ جلدی اثر کرے گا۔ تو اگر نہیں رکھ سکتے تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اب اس کو لگانے کا طریقہ کار کیا ہے کہ لگانا آپ اس طریقے کے ساتھ ہے کہ آپ نے آگے والی کیپ جو ہوتی ہے ٹوپی، اس کو چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے، اور سائڈوں پر آپ نے لگانا ہے، اوپر لگانا ہے، نفس کے اوپر جو مالش کرنی ہے۔ اوپر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹوپی کے اوپر، کیپ کے اوپر لگانا ہے، اس کے اوپر نہیں لگانا۔ اوپر کا مطلب ہوتا ہے اوپر والی جلد، اس کے اوپر لگانا ہے، اور پیچھے جڑ پر مالش کرنی ہے تاکہ نفس جڑ سے مضبوط ہو سکے۔ اور اس تیل کا مقصد یہ ہے کہ اس میں جو 3 اجزاء مختلف ڈلے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے نفس میں گرمائش دینا، جتنی گرمائش جائے گی۔ اور میں نے جیسا کہ پچھلی ویڈیوز میں بھی ایک ویڈیو میں نے بنائی تھی کہ نفس کو بار بار دھو کر روغن
بلسان کی اگر مالش کریں، ٹھیک ہے، تو اس سے عضو خاص جو ہے وہ لمبا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ میں نے بتایا تھا کہ بار بار اگر آپ انڈر شیونگ کرتے ہیں، مثال کے طور پر اگر آپ ناف کے نیچے جو بال ہیں وہ اتارتے ہیں وہاں 2 سے 3 دن بعد، تو اس سے بھی فربئی آتی ہے، کیونکہ میں نے کل ویڈیو میں بھی سمجھا دیا تھا آپ کو کہ اس سے جو خون کا بہاؤ ہے وہ نفس کی طرف آتا ہے، نہ کہ بالوں کی طرف۔ ویسے تو بال خون بہت زیادہ پیتے ہیں، تو بال کٹ جاتے ہیں تو پھر خون نہیں پیتے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ مقصد تھا ویڈیو بنانے کا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ نسخہ پسند آئے گا۔ اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو مجھے 1 ماہ بعد فیڈ بیک ضرور دیں، 1 ماہ اس کو لگاتار استعمال کریں اور اس کے بعد مجھے فیڈ بیک دیں، انشاءاللہ اچھا رزلٹ آئے گا آپ کو اور جلدی نفس کی گروتھ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور یہ خاص طور پر جو مشت زنی کرنے والے حضرات ہیں ان کے لیے تو خاص طور پر یہ نسخہ ہے، جو کہ مشت زنی کرتے ہیں اور مشت زنی کی وجہ سے ان کے نفس میں کافی پرابلم آ رہی ہیں، ڈیمیج ہو گیا ہے، پٹھے کمزور ہو گئے ہیں، نفس سخت نہیں ہوتا، ڈھیلا پن رہتا ہے، تو ان کے لیے، بھائیوں کے لیے خاص یہ نسخہ آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا تھا۔ تو امید کرتا ہوں آپ ضرور استعمال کریں گے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو نیک مقصد میں کامیاب کرے گی۔ میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ ملتے ہیں کل کسی اچھے نسخے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔